حکومت پھنس اس لیے گئی ہے کہ قتل کرنا تو آسان تھا، اب ان لاشوں کو چھپانا، اس خون کو چھپانا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ آسان کام تو پلاننگ بہت کی تھی، پورے ریسورس تھے آپ کے پاس، وہ بریگیڈیئر کیا ہے، وہ بریگیڈ ون کے سارے ریسورسز استعمال کر لیے، اس کے باوجود بھی پھنس رہے ہیں 12 لاشیں، تو پھر بھی لوگ کسی طرح سے کسی کے دل میں ذرا سے ہمدردی آئی نکال کے لے گئے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چند اہم پوائنٹ ہیں، ان کو پیش نظر رکھیں تو آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ حکومت کا پوائنٹ نمبر 1 سخت کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، ان کا مکمل کنٹرول ہے ہر چیز پر، میڈیا پہ، عدلیہ پہ، پولیس پہ، رینجرز پہ، ہر جگہ۔ پوائنٹ نمبر 2، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو گولی لگی اور وہ فوری طور پہ مر گئے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ دوسرے وہ ہیں جو زخمی ہوئے اور بعد میں مر گئے۔ پوائنٹ نمبر 3، یہ اجتماعی قبریں بنا کر اس میں دفنا دیا انہوں نے کچھ لوگوں کو۔ پوائنٹ نمبر 4، پاکستان میں ایسڈ سے لاشیں کا تجربہ ان کو لال مسجد کا، اور آج بھی سنا انہوں نے یہ وہ کیا۔ پوائنٹ نمبر 5، دیکھیں بڑی کیوٹک سچویشن ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ کیا کر رہے ہیں کہ گھر والوں کو جو لاش لینے آتا ہے لاش دیتے نہیں، اور اگر کسی طرح سے وہ آ گئی سامنے تو کہتے ہیں یہ وعدہ کرو کہ FIR نہیں کٹواؤ۔ اور پوائنٹ نمبر 6، بے بسی دیکھیے کہ جن کے بچے کو انہوں نے بے گناہ قتل کیا ہے ان کو 12 20 گھنٹے ہاتھ پیر جڑواتے ہیں لوگ، اپنی آج ان کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، پھر دیتے ہیں، اور اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لکھواؤ کہ تم FIR نہیں کٹواؤ گے، اور اگر یہ نہ ہو تو اس کے گھر والوں کو اغوا کر کے لے گئے، مارا، قتل کیا، اس کو اغوا کر کے لے گئے گھر والوں کو، کہ وہ زیادہ کہہ رہے تھے، بین کر رہے تھے۔ یار ایسا ظلم کہیں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا؟